بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، بر صغیر میں جو علم آیا ہے، بر صغیر میں جو نئی تحریکیں چلی ہیں اور بر صغیر کی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ یورپ سے آیا ہے، یہ بنیادی طور پہ امریکہ سے آیا ہے. اور یہ علم جو ہے اس نے یہاں کے لوگوں کو کی زندگی تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن لوگوں کے لباس، لوگوں کی سوچ، لوگوں کا روزگار جو ہے اس کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ ان علوم پہ ہے جو ویسٹ سے آئے ہیں، جو یورپ سے آئے ہیں، جو امریکہ سے آئے ہیں. تو گویا پاکستان کے جو علوم جو ہیں ان کا انحصار جو ہے انگلش اسپیکنگ کنٹریز سے ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ظاہر سرمایہ دار معاشرے ہیں، یہاں پہ منافع، یہاں پہ انسانی زندگی کی ترقی ہے، اس کا جب آپ تعین کرتے ہیں، پیمانہ کرتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں. لیکن مغرب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انسانوں کی فلاح کے لیے سوچا، انسانوں کی بہتری کے لیے سوچا. اور مسلمان کے لیے یہاں یہ ایک فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جائے. تو چین ایک استعارہ ہے، اور جب یہ بنا تو اس وقت ظاہر امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، ورنہ یہ بھی بیان کیا جاتا. اور ہمارے آج کے دانشوروں کو ضرور یہ بیان کرنا چاہیے کہ اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو امریکہ جانا پڑتا ہے تو امریکہ سے بھی جائیں، افریقہ بھی جائیں، یہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ کریں. ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں کے بے شمار کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ متاثر کی، وہ ڈیل کارنیگی ہیں، امریکی ہیں. اور امریکی جو دانش ہے وہ اس کا ایک بڑا بہت زبردست جو ہے وہ ہمیں ایک امتزاج ان میں نظر آتا ہے. ڈیل کارنیگی جو ہیں انہوں نے در حقیقت پہلی دفعہ دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ہم مشینیں تو انسانوں کو تو بہتر بنا لیتے ہیں، چیزوں کو تو بہتر بنا لیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی سوچ کو کیسے بہتر بنانا ہے. آپ نے بولنا کیسے ہے، آپ نے تقریر کیسے کرنی ہے، آپ نے پریشانیوں سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے ڈیل کارنیگی جو ہے وہ انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. ان کی کتابیں جو ہیں دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں بکیں، اربوں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا اور اپنی پریشانیوں پہ قابو ڈالا. بہت کچھ جو انہوں نے لکھا وہ بڑا پریکٹیکل لکھا. ان کے ہاں جو بھی وہ انہوں نے مثال دی اور جو ریسرچ کی، جن لوگوں کی انہوں نے کہانیاں جو ہیں اپنی کتابوں کا حصہ بنائیں، ان کے باقاعدہ ایڈریسز دیے، ان کے انٹرویوز کیے. تو کئی کتابیں ہیں جنہوں نے انسانی زندگی تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. آج کے دور میں یہ کتابیں نیٹ پہ اویلیبل ہیں، لیکن جو ایک وقت کی کمی ہے یا دوسرے معاملات ہیں اس کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ ان پہ توجہ نہیں دی جاتی. تو آج ہم ایک لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی متاثر کن کتابیں ہیں، جس کے ذریعے ہم یہ بتانے کی آپ کو کوشش کریں گے کہ کس طرح سے آپ بہتر طور پہ سوچ سکتے ہیں، بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کسی نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. ہمارے بہت سے دوستوں نے ڈیل کارنیگی کا نام لیے بغیر ان کے جو بیسک آئیڈیاز ہیں ان کے گرد اپنی جو خیالات کی، اپنے معاملات کی جو عمارتیں تعمیر کی ہیں، اور وہ بڑی شاندار عمارتیں تعمیر کی ہیں. ان میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی لوگوں نے بہت استفادہ کیا ہے. ان کی کوششیں جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں. لیکن ہم بات کریں گے تو ہم ڈیل کارنیگی جو ہیں ان کو خراج تحسین ضرور پیش کریں گے، کیونکہ یہ پریشانیوں سے دور کرنے والا جو علم ہے اور یہ پریکٹیکل علم کی صورت میں جو ہے اس کا جو آغاز ہے یہ ڈیل کارنیگی نے کیا. ڈیل کارنیگی اس میں ایک سیلوٹ کے مستحق ہیں، اور بے شمار دنیا میں لوگ جب ان کی کتابیں پڑھ کے پریشانی سے نجات حاصل کرتے ہیں تو ڈیل کارنیگی کو سلام کرتے ہیں. ڈیل کارنیگی کی کتاب پریشانیوں سے نجات کے متعلق ہے. آج ہم اس کے پہلے چیپٹر پہ بات کریں گے. اور یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ڈیل کارنیگی نے پریشانی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ بیان کیا ہے، ایک بہت اہم چیپٹر رکھا ہے. اور وہ جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ توجہ دے دیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی زندگی کی بڑی پریشانیاں جو ہیں وہ غائب ہو سکتی ہیں. اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا جو بندے پہ کرم ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ بندے کو ماضی کے ریگریٹ میں سے اور فیوچر کے فیئر میں سے نکال لیتا ہے اور اس کو زمانہ حال میں لے آتا ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی میں ہم وہ
انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ وہ ذخیرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک بہت اہم ایک مغربی دانشور نے لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ جب وہ ان کی شہادت کا وقت، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بلایا اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ میں نے آپ کے پاس جو 7 دینار رکھوائے تھے وہ ہیں، موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں موجود ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ 7 دینار جو ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، چونکہ مجھے ایسی حالت میں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کے مال کے 7 دینار میرے پاس موجود ہو. یہ بات اس مغربی دانشور نے بڑی ایک زوردار طریقے سے لکھی ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحرا ہے اور جو پیداوار کے ذرائع ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام کو اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ یہ یقین ہے کہ وہ انہیں کل کا رزق دیں گے، کل کا رزق ملیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جن پہ ایمان لانا، ان کا احترام کرنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، تو انہوں نے بھی تو یہ ایک بات کہی تھی کہ جو دعا کرنی ہے یا اللہ مجھے آج کی روٹی دو، مجھے آج کے لیے روٹی دو. یہ بڑی ایک معروف کرسچین دعا ہے اور کہ آج کی روٹی کی دعا کی جاتی ہے. نہ اس میں یہ ہے کہ آپ باسی روٹی کی شکایت کرتے ہو، نہ آپ یہ کہتے ہو کہ اب زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، چیزیں آ گئی ہیں تو میری کل کی روٹی کا کیا بنے گا، میری نوکری جو ہے وہ تو بڑی خطرے میں ہے، میری پھر کیا بنے گا، کیا کہاں سے رزق آئے گا. تو رزق کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یہ ایک اسلامی تعلیمات ہیں. مسلمان معاشروں میں، جن معاشروں میں امن رہا ہے، سکون رہا ہے، ان میں اللہ کا اعتقاد بھی اتنا ہی رہا ہے، اللہ پہ یقین بھی اتنا ہی رہا ہے کہ وہ انہوں نے پھر اللہ کے ایمان پہ، اللہ کے یقین پہ بڑی اچھی زندگیاں گزاری ہیں. سکون جو ہے وہ ایک نعمت کی صورت میں انہیں ملا ہے، سکون ان پہ نازل ہوا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ڈیل کارنیگی کی. تو ڈیل کارنیگی کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے زندگی کی پریشانیوں سے بچنا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آج میں زندہ رہیں. اور ایک سر ولیم ماسٹر کے الفاظ میں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ ڈے سٹاپ رومز میں جو ہیں وہ رہیں. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ انہیں ایک اٹلانٹک اوشن میں سفر کرنا پڑا ایک بحری جہاز میں، تو وہاں پہ مشینیں لگی ہوتی ہیں تو وہ کمرے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ آپ نے یہاں بھی شادی ہالس میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے شادی ہال ہوتا ہے، زیادہ کم شادیاں آ جائیں تو وہ ہال جو ہیں اس کو دیواریں جو ہیں وہ اس طرح سے وہاں آ جاتی ہیں کہ وہ چھوٹے کمرے بن جاتے ہیں، چھوٹے ہالس بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی کی پریشانیاں دور کرنی ہیں تو آپ کو ڈے سٹاپ رومز میں رہنا پڑے گا، ایسے کمروں میں رہنا پڑے گا جس میں یا نہ ماضی کی یادیں ہوں، تلخ یادیں ہوں، اور نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں، اور نہ فیوچر کے فیئر ہوں. آپ نے اسی میں عمل کرنا ہے. اور ڈیل کارنیگی نے ثابت کیا ہے، انہوں نے بے شمار مثالوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ زندگی کے بے شمار لوگوں کو بے شمار اس سے فائدہ ہوا. اس میں سب سے پہلی مثال جو انہوں نے دی ہے وہ سر ولیم ماسٹر کی دی ہے، جو بہت بڑے مصنف تھے، بہت بڑے کامیاب تھے، اور ایک زمانہ یہ تھا کہ وہ بہت پریشان تھے اور بہت وہ زندگی میں مشکل وقت میں سے گزر رہے تھے. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، وہ کیسے ان کی زندگی گزرے گی. لیکن پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے 23 الفاظ جو ہیں وہ پڑھے اور جنہوں نے ان کی زندگی بدل دی. اور 23 الفاظ کیا تھے یہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اوریجنل الفاظ ہی پڑھ دیتا ہوں کہ زندگی کا مقصد یہ دیکھنا نہیں کہ دور دھندلکوں میں کیا نظر آتا ہے، بلکہ جو سامنے موجود ہو اسے سر انجام دینا ہے. یعنی آپ نے فیوچر کو نہیں دیکھنا. دیکھیں میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ ساس بہو کے تعلقات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہانی سنی ہوتی کہ 5 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور ہوتا یہ ہے کہ 5 سال بعد یا شادی نہیں ہوتی، بعد کا ساس نہیں ہوتی، بعد کا بہو نہیں ہوتی. تو 5 سال کے بعد جو ہے وہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ بالکل ایک حماقت والی بات ہے. تو انہوں نے اس کی ایک بات کی، انہوں نے سر ولیم ماسٹر نے، کہ
کہ جو میرے قریبی دوست ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں بڑا ایک اوس درجے کا آدمی ہوں، لیکن میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں ڈے اسٹاپ رومز میں رہنے کا ہنر سیکھ گیا ہوں۔ تو اگر آپ بھی ڈے اسٹاپ رومز میں رہنے کا ہنر سیکھ جائیں، یعنی آپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شادی ہال میں وہ لگا دیتے ہیں پارٹیشنز لگا دیتے ہیں، بالکل آپ کی شادی جو ہے وہ دوسرے کی شادی سے آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ ساتھ والے ہال میں شادی ہو رہی ہے، تھوڑی بہت کبھی آواز آ بھی سکتی ہے، لیکن اسی طرح سے آپ نے ایسے پردے کھڑے کرنے ہیں کہ جس میں نہ آپ کو ماضی نظر آ رہا ہو، نہ ماضی کا معاملہ ہو، نہ اس میں حال کا معاملہ ہو۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ حال میں لمحہ موجود میں جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں صرف کر سکیں گے۔ تو کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر ماضی سے تعلق توڑ لیا، کیونکہ ماضی سے تعلق توڑے بغیر، اس کے سبق سیکھے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے ایک ٹوتھ پیسٹ جو ہے، ٹوتھ برش جو ہے، وہ کچھ 2 ہفتے پہلے کرنا تھا، وہ آج نہیں کر سکتے، وہ آپ اسی وقت کر سکتے تھے۔ کھانا آپ نے کھانا تھا 2 ہفتے پہلے، کھا لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ لڑائی کے بعد اگر کوئی آپ کو تھپڑ یاد آئے جو آپ نے مارنا تھا تو وہ اپنے منہ پہ مار لیں، کیونکہ جو لمحہ موجود میں آپ کر سکتے نہیں کر سکتے اس پہ ریگریٹ نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ اس ہنر کو سیکھ لیں، اپنی لائف میں سوچ لیں کہ جو بھی آپ کے ماضی میں واقعات اچھے برے گزرے ہیں تو اس میں سے آپ اگر اپنے آپ کو آزاد کر لیں، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو گویا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے، یہ تو گویا مسلمانوں پہ فرض ہو گیا نا۔ آپ پہ تو مسلمان کے لیے تو مایوس ہونا جو ہے، یہ سوچنا کہ مجھے کل کی روٹی نہیں ملے گی، یہ تو مسلمان کے لیے سوچنا ہی ممکن نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے مستقبل کے متعلق جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ یہ مستقبل کے لیے تیار ہونے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ ہم پھر ساری ذہانت، قوت، توانائی، جوش و خروش کے ساتھ جو ہے آج کا کام کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ اور جب ہم آج کے کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اگلا کام جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ آپ نے سنا ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت پہ توجہ دے، آخرت پہ توجہ دو۔ ظاہر ہے آخرت کی اہمیت سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، لیکن آخرت بالکل اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج اہم ہے، دنیا اہم ہے۔ آج اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ کل ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ آخرت میں تو آپ کو ایک یوں سمجھیں کہ ایک رزلٹ کارڈ ملنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جہنم یا جنت میں بھجوا دیا جائے گا۔ تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ نے دنیا میں کرنا ہے، اور دنیا میں بھی کب کرنا ہے؟ آج کرنا ہے۔ اگر آپ آج نہیں وہ کر سکیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک برطانوی خاتون نے لکھا ہے کہ برِ صغیر میں لوگ جو ہیں انہیں تو پھول جو ہے اس سے انجوائے کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھول کو کیسے انجوائے کرنا ہے یہ نہیں آتا۔ اور سچی بات ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ پھول کو توڑ لیتے ہیں، کتاب میں رکھ دیتے ہیں، ہم اس وقت جو لمحہ موجود میں جو پھول کو انجوائے کرتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ بچے جو ہیں وہ بڑا ایک اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں، ہندو تو کہتے ہیں کہ بچوں کو بھگوان کہتے ہیں۔ وہ جو خوشی دیتے ہیں ہم وہ خوشیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ خوشیاں آپ کو وہ نہیں دے پاتے جو وہ بچپن میں آپ کو دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کل کی جو فکر ہے یہ تمام تقریباً مذاہب میں بڑی ایک کھلے ایک بڑے اس پہ زور دیا گیا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو، کیونکہ جب آپ اللہ پہ یقین کرتے ہو تو اللہ پہ یقین کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے یقین دلایا ہے اور کہ وہ رزق کا ذمہ دار ہے، وہ آپ کو ہدایت دینے کا ذمہ دار ہے، وہ رزق دے گا، اس کی آپ قدر کریں، قدر نہیں کریں گے تو رزق ضائع ہو جائے گا۔ ہدایت دے گا، اس کو نظر انداز کریں گے، آپ کفر میں چلے جائیں گے، آپ گمراہی میں چلے جائیں گے۔ لیکن آپ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ لمحہ موجود میں شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قرآن کے مطابق جب اللہ کا اور شیطان کا ایک مکالمہ ہو رہا تھا تو شیطان جو ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے اس کو بالکل نکال دیا اپنے جو ہے جو لوگ ہیں تو اس نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو نا شکر گزار بناؤں گا۔ تو شکر جو ہے یہ لمحہ موجود میں
جب بھی اللہ کی نعمت آپ پہ نازل ہو رہی ہو تو آپ اس کا شکر ادا کریں، اور وہ بہترین شکر وہ ہوگا جو آپ لمحہ موجود میں ادا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ ہوتی ہے، اور ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک دن پہلے جو لوگ مر رہے ہیں، مر چکے ہیں، ان پہ پریشانی میں ہو جائیں تو وہ نہیں لڑ سکتے۔ تو وہ ایک جو ایک ایڈمرل تھے کنگ، انہوں نے ایک بڑی بات خوبصورت کہی تھی کہ انہوں نے کہا اگر کوئی جنگ ہو رہی ہو، اگر کوئی جہاز ڈوب جائے تو میں اسے واپس نہیں لا سکتا، اگر یہ ڈوب رہا ہے تو میں اسے نہیں بچا سکتا۔ میں ماضی کے متعلق پریشان ہونے کی بجائے مستقبل کے مسائل کے متعلق سوچنے پر اپنا وقت زیادہ اچھی طرح صرف کرتا ہوں۔ اگر میں ان چیزوں کے سامنے جھک جاؤں تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ جنگ ہو یا امن، آپ جو کر سکتے ہیں وہ لمحہ موجود میں کر سکتے ہیں، وہ آج کر سکتے ہیں۔ آپ ماضی کے سبق بھی سیکھیں، ماضی کے پچھتاووں میں مت الجھیں، فیوچر کے فیئرس میں مت پڑیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک ڈیل کارنیگی نے ایک مثال دی ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے جو پبلشر ہیں آرتھر برگر، ان کی ایک مثال دی ہے کہ میں جو ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو ایک بڑا ریسیشن آیا، بڑا پریشر آیا امریکن اکانومی پہ، اور مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ ہمارے جو اخبار ہیں وہ کیا کر بنیں گے، پریشانی رہتی تھی ہر وقت کہ چیزیں کس طرح سے جائیں گی، معاملات کس طرح سے خراب ہوں گے۔ تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دعا پڑھی کہیں پہ کہ میرے لیے جو ہے وہ ایک قدم اہم ہے جو میں چل سکتا ہوں، کیونکہ میں وہی سب سے اہم ہے۔ اور ایک اور صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے نام انہوں نے ٹیڈ جینگر لکھا ہے، کہ وہ بتاتے ہیں کہ اپریل 1945 میں اسی زمانے کی یہ بات ہے کہ مجھے جو ہے وہ جو اندرونی آتے ہیں ان کا وام ہو گیا، اور بڑا سے شدید درد ہوتا تھا، اور مجھے لگتا یہ تھا کہ اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی تو میں جنگ سے جو ہے بالکل تباہ ہو جاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صاحب جو تھے یہ کام کرتے تھے فوج کے ساتھ، اور ان فوج کے ساتھ جو کام کرتے تھے تو یہ جو زخمی ہو جاتے تھے، لوگ لاپتہ ہو جاتے تھے، ان کے لواحقین کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے وہ جو لوگ آتے تھے ان کی مختلف لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا، ان کی چیزوں کو پیکٹ بناتے تھے، پیکٹ بنا کے وہ ان کی فیملیز کو بھجواتے تھے، ان کے فیملیز کے لوگ آتے تھے۔ تو وہ ایک ایسی ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی ایک فضا تھی جس میں بہت فکر تھا، بہت اضطراب تھا، بہت ایک طرح سے حساس بندے کے لیے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کہیں مرگ ہوئی ہو تو آپ وقت کچھ گزارے تو آپ کی کیفیت میں گڑبڑ ہوتی ہے، آپ کی کیفیات جو ہیں وہ یعنی متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ فرض کریں یہی کام کر رہے ہوں تو پھر آپ جو ہے آپ کے لیے اپنا کام کرنا جو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا روتا تھا، یاد کرتا تھا کہ کس طرح سے لوگ اپنے عزیزوں سے، اقارب سے جو ہیں وہ رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بہت بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد میں ایک فوجی ڈسپینسری میں گیا تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ساری مشکلات تکلیف ہیں وہ ذہنی ہیں، کہ اس نے کہا کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ جو زندگی ہے نا، یہ ریت کی گھڑی کی طرح ہے۔ آپ نے بھی ریت کی گھڑی دیکھی ہوگی، اس میں ایک ایک ذرہ گرتا ہے۔ ابھی بھی آپ کسی ریسٹورینٹس میں جاتے ہو، بعض اوقات وہ گھڑی رکھ دیتے ہیں جس میں ایک ایک ذرہ گر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ 15 منٹ میں آپ کو آپ کا کھانا سرو کر دیں گے، یا 10 منٹ میں سرو کر دیں گے، یہ گھڑی جو ہے یہ 10 منٹ بیان کر رہی ہے۔ تو جب وہ ایک ایک ذرہ گرتا ہے تو کبھی آپ غور کریں کہ اس پہ ایک وقت میں ایک ذرہ گر سکتا ہے۔ اگر اس میں سے زیادہ ذرے گرانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ گھڑی رک جائے گی۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے ان سے یہ سیکھا کہ وہ جو میں بے شمار کام کرتا تھا، بے شمار جذباتی ہو کے کرتا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے میں کروں، میں نے تو ایک ہی کام کرنا ہے ایک دن میں، ایک لمحے میں کوئی ایک ہی دانہ جو ہے وہ گر سکتا ہے۔ تو یعنی گویا پہلی بات یہ کہ ڈے اسٹاپ رومس میں رہیں، پھر یہ کہ جو ہر لمحہ ہے یا ہر وقت ہے، ہر گھنٹہ ہے یا ہر منٹ ہے، اس کو آپ جیسے بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیں، اس میں اس خاص لمحے میں ہی وہ خاص کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ وہ کام کر رہے ہوں تو آپ کی توجہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بہترین انداز سے کر سکیں۔ تو یہ ایک گھڑی کا معاملہ ہے۔ کل کے متعلق جو فکر کرنا ہے نا، کل کیا ہوگا، یہ تقریباً تمام الہامی جو ہمارے مذاہب ہیں
ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ چونکہ زمانہ جو ہے، وقت جو ہے، وہ تو اللہ نے کنٹرول کرنا ہے، دنیا تو اللہ چلا رہا ہے، ہم خدا نہیں بن سکتے. ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اپنے لیے خوشیاں تلاش کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں تلاش کر سکتے ہیں، بس دیٹس اٹ. وہ جو ایسے نا کہ مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، یہ جو رزلٹ ہے نا، یہ تو پھر اللہ پہ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ جو مسلم دانش ہے یہ تو آپ کو یہی بتاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو جد و جہد کی تلقین کرتی ہے، آپ کو ایک جو ہمہ وقت جو ہے ایک کام کرنے کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کام کریں، محنت سے کام کریں، لیکن یہ سوچے بغیر کام کریں کہ میں مطلب یہ کہ سارا کام میں نے کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ مستقبل کے سارے ریگریٹس آپ نے اٹھائے ہوئے ہوں، فیوچر کی ساری پریشانیاں اٹھائی ہوئی ہوں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ چاہیں کہ جو ایک مہینہ گزر گیا ہے اس میں پورے مہینے کا کھانا جو ہے آپ دوبارہ کھا لیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سوچیں کہ اگلے مہینے میں، سال میں جو آپ نے کھانا کھانا تو احتیاطاً پہلے ہی کھانا کھا لیں ایک مہینے سال کا. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، انسان کی کیپیسٹی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ تمام جو پریشانیاں ہیں، تمام جو چیزیں ہیں انہیں لے کے چل سکے. یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ایسا وہ کر ہی نہیں سکتا. تو اس میں ایک اور انہوں نے ایک مثال دی ہے مسز شیلڈز کی کہانی بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1927 میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کی بہت بری حالت ہو گئی اور وہ کتابیں بیچتی تھی وہ بھی بند ہو گئیں. شوہر جو تھے وہ کے بعد جو کار تھی وہ بھی انہیں بیچنی پڑی. تو لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ سوچا کہ میں اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کروں. تو میں نے کتابیں بیچنی دوبارہ شروع کر دیں. تو کہتا بہت جو ہے میری ساری صورتحال جو ہے تھی وہ اس سے میری زندگی جو خراب ہو رہی تھی اور میں اتنی مشقت میں تھی، اتنی پریشانی میں تھی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خودکشی کر لوں، کیونکہ میرے جو ہے میں زندہ رہنے کا میرا کوئی جواز نہیں. تو اس نے کہا 2 چیزیں مجھے روکتی تھی کہ میں ایسے نہ کروں. ایک تو یہ تھی کہ میری جو بہن ہے اس کو بہت صدمہ ہوگا، دوسرا یہ تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. پھر اس نے کہا کہ میں نے ایک مضمون پڑھا اور اس مضمون نے ان کی زندگی بدل دی. اچھا یہ چیزیں بڑی اہم، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے یا کچھ بھی واٹ ایور از دیٹ، کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ضرور ہے کہ آپ کو ایک میسج ملتا ہے، اس میسج کے بعد جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. تو اس میسج کیا تھا؟ انہوں نے کسی مضمون میں پڑھا کہ عقل مند انسان کے لیے ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ جو بات ہے یہ میں نے اپنی کار کے شیشے پہ لگا دی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے زیادہ جوش ولولے کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کیا، زیادہ اچھے طریقے سے میں نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی اور پھر میں نے دیکھا کہ چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے بدل گئی ہیں. پلاننگ تو آپ کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہم وقت یہ سوچنا شادی ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بچے ہوں گے، فلاں ہوگا، فوت ہوگا، مطلب یہ آپ یہ پریشرز لیتے ہیں. ان پریشر سے نجات حاصل کریں. یہ پریشرز جو ہیں وہ یہ آپ کو بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ کر دیں گے. ایک اور مثال دی ہے انہوں نے ڈیوڈ ساکنز کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ اسی طرح کی پریشانیاں جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں جو زندگی پریشانیاں دیتی ہے، پر یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے کوئی بھی شخص ایسا آپ کو ملے جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہو. کچھ لوگوں نے زندگی پریشانیوں کو بیٹر مینیج کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھا ہوتا ہے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، کتنی پریشانیاں جو حقیقی ہیں، کتنی جو ہیں وہ صرف ان کے اپنے دماغ کی پیدا کردہ ہیں. تو انہوں نے ایک یہ ایڈورڈ جونز جو ہے اس کی ایگزامپل دی ہے کہ انہوں نے کاروبار شروع کیا اور پہلے وہ اسسٹنٹ لائبریرین تھے، بہت تھوڑی تنخواہ تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کیا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کاروبار ان کا بہتر ہوا. پھر کاروبار جو تھا وہ ان کا ناکام ہو گیا اور ان کا مقروض ہو گئے. اور پھر ظاہر ہے جب اتنی ٹینشن آئے تو پھر وہ سخت بیمار بھی ہو گئے. اور اس بیماری اور پریشانی کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ان کی جسم پہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئے. اس کے بعد لیٹے رہتے تھے، روز کمزور ہوتے تھے. تو ایک دن بڑی ایک عجیب بات ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ مسٹر ایونز، آپ کی میں حالت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ صرف 2 ہفتے زندگی کے رہ گئے ہیں
تو اس لیے آپ نے وصیت نامہ لکھنا ہے, ول لکھنی ہے, وہ لکھ لیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے کرنا. تو ایونس نے کہا کہ میں نے ول لکھ لی, اس کو سامنے رکھا, اور پھر میں نے سوچا کہ اب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جسٹ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دو اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا میں نے جسم کو ڈھیلا چھوڑا, دماغ کو چھوڑا, کیا فوت تو ہونا ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آرام سے سویا, اور یہ کئی دنوں کے بعد نیند آئی تھی. انہوں نے ایک ٹینشن نکال دی اپنے, وہ ساری وہ پریشانیاں, وہ کوششیں, وہ ایفرٹس جو وہ کرتے تھے بزنس کے لیے سوچتے تھے, وہ دماغ سے فارغ کر دی. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی بھوک لوٹ آئی, پھر کھانے میں لگ پڑے, پھر وہ سیر کرنے لگ پڑے, اس کے بعد چند ہفتوں کے بعد وہ چلنے پھرنے لگ پڑے, پھر انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا. اور پھر ایک اس سے یہ سیکھا کہ یہ جو پریشانیوں کا میں بوجھ اٹھا کے میں زندہ تھا, تو یہ تو مجھے بیمار ہی کرے گا, کامیابی نہیں دلائے گا. پہلے ان کی جو انکم تھی وہ $20,000 تھی, پھر جو $30,000 پہ وہ کام کرنے لگے, اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ منازل طے کی, ترقی کی. تو وہ اپنا ایک کمپنی کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے. اور آپ اس میں ڈیل کارنیگی نے لکھا ہے کہ اگر کبھی آپ کو گرین لینڈ میں جانے کا موقع ملے تو آپ کا جہاز جو ہے وہ ایونس ایئرپورٹ پہ اترے گا, جو اسی شخص کے جو موت کے منہ سے واپس آیا تھا, جس نے اپنی پریشانیوں کو پھینک دیا تھا. یہ ایونس کے یاد میں اسے بنایا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ زندہ رہنا ہے تو آپ کو آج زندہ رہنا پڑے گا, اور آج کے دن اگر آپ زندہ نہیں رہنے کا ہم سیکھتے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ پریشانی میں چلی جائے گی. تو آج زندہ رہنا ہے تو مشکل, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے مشکل نہیں ہے, یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. اور پریشانیاں جو ہیں جب آپ ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ آپ کا اعتقاد جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو اپنا خوف عطا کر دے تو پھر وہ آپ کو دنیا کے تمام خوف جو ہیں ان سے نجات دے دیتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.